لام میم حرف بل الف حرف لام حرف و میم حرف. میرے آقا فرماتے ہیں الف لام میم کو میں ایک حرف نہیں کہتا, ایک حرف الف ہے, ایک حرف لام ہے, ایک حرف میم ہے. اگر کوئی بندہ مومن صرف الف لام پڑھ لے گا اس کو اللہ 30 نیکیاں عطا فرمائے گا. مطلب کہ بولو نا بھائی سبحان اللہ. جس نے بھی الف لام پڑھ لیا اللہ ان کو 30 نیکی عطا فرمائے گا. اس کے بعد یہی سوال اعلیٰ حضرت سے کسی بندے مومن نے کر دیا, اے سرکار اعلیٰ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں جو کہا گیا ہے کہ جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھ لیا اس کو 10 نیکی اور الف لام پڑھ لیا اس کو 30 نیکی, یہ ثواب سمجھ کر پڑھنے میں ہے یا بغیر سمجھ کر کے بھی؟ میرے اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں بے فہمن اور وہ بے غیر فہمن, یعنی جو سمجھ کر پڑھے گا اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا اور جو بغیر سمجھ کے پڑھے گا اس کو بھی ثواب ملے گا. کتنے لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے. باقی لوگ نہیں جانتے قرآن شریف پڑھنا؟ اتنے لوگ صرف جانتے ہیں قرآن پڑھنا. اب بتائیے قوم کا کیا حل ہوگا؟ اتنا علم حاصل کرنا فرض عین ہے. کتنا؟ جس سے ہماری نماز ٹھیک ہو جائے, جس سے ہم روزے کے مسائل جان لیں, زکات کے مسائل جان لیں, حج کے مسائل جان لیں, شادی بیاہ کریں تو شادی بیاہ کے مسائل جان لیں. اتنا علم حاصل کرنا فرض عین. اور فرض عین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں پڑھو گے, اتنا علم حاصل نہیں کرو گے, خدا کو قیامت میں جواب دینا ہے. اس لیے جن حضرات کا ہاتھ نہیں اٹھا کل ہی سے کسی عالم دین کا انتخاب کرے, ناظرہ قرآن شروع کر دے, پہلے نورانی قاعدہ پڑھے, اس کے بعد پارہ ام پڑھے, اس کے بعد قرآن پڑھے. بولے پڑھیں گے انشاءاللہ؟ ہاں, قرآن ہماری جان ہے. سبحان اللہ. خدا کا کلام ہے, نبی پر نازل ہونے والی مقدس کتاب کا نام قرآن مقدس ہے. جہاں ہم اپنے آپ کو نبی کے دیوانے کہتے ہیں تو نبی پر نازل ہونے والی کتاب سے اگر ہم جاہل رہ جائیں اور اسی میں ہماری موت ہو جائے تو اس موت کو ہم کامیاب والی موت نہیں کہیں گے, ناکام والی موت کہیں گے. اس لیے اپنی موت کو کامیاب اگر بنانا چاہتے ہیں تو خدا کے کلام کو پڑھیں گے. بولیے انشاءاللہ. یکجٹ ہو کے بولیے انشاءاللہ. یہ آواز پیچھے تک آنی چاہیے. بولیے انشاءاللہ. جس نے اللہ کی نشانوں کی تعظیم کی یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے. نمبر 5 اشیاء, 3 چیزیں. ان چیزوں میں کیا کیا ہے؟ مفسر فرماتے ہیں نمبر 1 قرآن, نمبر 2 حدیث. سبحان اللہ. نمبر 2 حدیث, یعنی قرآن کی جس نے تعظیم کی وہ آدمی خدا کی بارگاہ میں پرہیزگار ہو جائے گا. جس نے حدیث رسول کی تعظیم کی وہ آدمی خدا کے نزدیک متقی ہو جائے گا. اس کے بعد میرے مفسر قرآن فرماتے ہیں چیزوں میں جہاں قرآن ہے, جہاں حدیث ہے, وہیں پر حج کی ہدی, جسے بدنا کہتے ہیں, حج کی ہدی بدنا, اور قربانی کا جانور. سبحان اللہ. اب ان عقل کے اندر کو کہو صاحب جس جانور کی قربانی دی جاتی ہے ارے اس کی تعظیم جب اللہ کی نشانی ہے تو غوث کی تعظیم کا عالم کیا ہوگا اور غریب نواز کی تعظیم کا عالم کیا ہوگا؟ قربانی کے جانور کی جس نے تعظیم کی, آب زمزم, زمزم کا پانی, اس کی جس نے تعظیم کی وہ آدمی خدا کی بارگاہ میں دل کا متقی,